حد تو اس وقت ہوئی کہ جب ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ وہ ہم جنس پرستی کی فیور میں تھا، تو اسے بتایا گیا کہ کیا تم جو ہو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا تم نے سنا نہیں، پڑھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو اسی وجہ سے تباہ کر دیا اور ان پر عذاب آیا۔ تو اب اس شخص کا جواب سنیے کہ جب اس کو یہ بات بتائی گئی تو وہ کہتا ہے کہ جو مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو آتا پھرے۔ معاذ اللہ، جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی آج کے نوجوانوں کی، اور یہ ایک نوجوان کی آواز نہیں، یہ کئی نوجوانوں کی آواز ہے، تو مجھے رسول کہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، لیگلائز کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ 21 سینچری میں رہتے ہیں۔ یہ لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ قائد اعظم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا۔ ایک سیکولر اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو انسان اپنی کنسرن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکیاں آپس میں اور لڑکے آپس میں یہ کریں گے تو قوم لوط پر بھی تو ایک عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں علم ہے؟ بے شک ہے، وہ ہم پر بھی تو عذاب آ سکتا ہے۔ آ سکتا ہے عذاب، تو آنا ہے، قیامت ہے تو آنا ہی آنا ہے۔ عذاب اگر آتا ہے تو آتا رہے، آتا رہے۔ تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور وہ فرمان یاد آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اب یہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ سیدھا سیدھا کفر ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ صبح کو مسلم ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلم ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی اب ان کی اس طرح کی تربیت کس نے کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی نہیں ڈر رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ صرف ایک نہیں بلکہ اس کے جتنے بھی وہاں پر حواری تھے اور جتنے بھی وہ عورتیں جمع ہوئی تھی، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاذ اللہ سینہ تان کے کھڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑ رہی ہیں۔ اب اس کے اندر کئی سلوگنز ایسے تھے اور کئی بینرز ایسے تھے کہ جس کے اوپر یہاں تک بھی لکھا ہوا تھا کہ ہاں میں بد چلن ہوں، میں آوارہ ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی عورتیں جب اپنی عزت خود نیلام کرنے پر تل چکی ہیں اور پھر نکلی ہوئی ہیں کہ ہماری عزت کا جو ہے وہ ہمیں تحفظ دیا جائے، اور میرا جسم اور میری مرضی جیسے غلیظ نعرے وہ لگا رہی ہیں، حالانکہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے شعبے اور قبیلے بنائے۔ کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، جو باؤنڈریز اور جو حدیں مقرر کر دی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بھی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنایا، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر سنانے والا بھی بنایا ہے اور خوشخبری سنانے والا بھی بنایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈر سنانے کے لیے بھی آئے اور اللہ کے عذاب سے کافروں کو ڈراتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور ایسے سلوگنز اور بینرز بھی عورتوں نے اٹھائے ہوئے تھے کہ جس کے اوپر لکھا تھا کہ دوپٹہ اتنا پسند ہے تو خود لے لو، دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ کیا وہ رب کا وہ فرمان بھول گئیں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں اور مومنین عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادر کو اپنے سینوں پر اوڑھ کے رکھیں۔
کیا وہ یہ سب کچھ بھول گئے؟ اب مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ مطلب نہیں کہ چادر کو صرف سینے پر جو ہے وہ اوڑھنے کا حکم ہے، بلکہ سر پر اوڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چادر کو یوں سینے پر بھی اوڑھ کر رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے چادر اوڑھنی ہے، سرکار کا طریقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ تم مومنین عورتیں ہو۔ لیکن یہ کس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے پر اتر آئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی دوپٹہ تمہیں اگر پسند ہے تو تم لے لو، دوپٹہ تمہیں پسند ہے تو تم اپنی آنکھوں پر باندھ لو، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا یہ پورا داخل ہونا تھا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ اللہ اکڑ رہی ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا دل چاہے میں باہر جاؤں، میرا دل چاہے میں اندر آؤں، تو میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دور کی بات نہیں، پچھلے سال کی بات، اور ابھی بھی کرونا جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جسم کس کا ہوتا ہے اور مرضی کس کی ہوتی ہے۔ میرے رب نے ایک چھوٹی سی بیماری پیدا کی اور ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی، اور چاہتے ہوئے بھی باہر جانا چاہتے تھے، اس کے باوجود باہر نہیں نکلے، اور آپس میں گھر میں رہتے ہوئے بھی فاصلہ کرنا پڑا اور الگ الگ رہتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ان لوگوں کو، اور اس وقت کہ جب ان لوگوں نے پچھلے سال انہی دنوں کے اندر جب اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں پھر جب وہ بیماری آئی تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، ایک جھلک دکھائی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ تھے ان کو پار لگایا، اور باقی ساری امت جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی۔ تو کیا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ مسلمان بھولے بیٹھے ہیں؟ باقی جو ان کے مطالبات ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ریپ ہوتا ہے اور مساجد کے اندر اور جو ہے وہ مدارس کے اندر فلاں جگہ پر ہوتا ہے، میڈیا زیادہ اس کو اچھالتا ہے، ہوتا یہ ہر جگہ پر ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جو ہے وہ آخری باتیں کر کے تو اجازت چاہوں گا کہ ہمارا جو نظریہ ہے اور ہمارے جو گولز ہیں وہی بالکل خراب ہیں۔ اگر ہمارا گول یہ ہو کہ ہمیں حکمران چاہیے، یو ایس اے کی گورنمنٹ ہمیں یہاں پر چاہیے، اس کا جو ہے وہ طرز حکومت ہمیں یہاں پر چاہیے اور آگے رعایا، یا یو کے جیسی طرز حکومت ہمیں یہاں پر چاہیے اور اس کی جیسی رعایا، یا پھر ہم جتنے بھی کفار ممالک ہیں اور ہمارا یہی گول آج کل بنا ہوا ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ چاہیے، طرز حکومت چاہیے، وہ یو کے، یو ایس اے، فرانس، جرمنی، یہ ممالک کا ہم نام لیتے ہیں، جبکہ افسوس ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایز اے مسلم ہمارا تو یہ فرض بنتا تھا کہ ہمارا یہ گول ہوتا کہ ہم نے حکمران چننا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر آگے حکومت کرنے والا، حضرت عمر کی طرز پر حکومت کرنے والا، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان جیسا حکمران ہمیں چاہیے جو ان کی طرز پر آگے جو ہے وہ آگے حکومت کو نافذ کرے اور احکام نافذ کرے ہم پر قرآن و حدیث کے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریپ ختم نہیں ہو رہا تو ہم صرف ریپ کے لیے نکلے ہیں، تو میں ان کے لحاظ سے واضح کر دوں کہ پاکستان کے اندر اگر اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے، اسلامی قانون کے اندر یہ ہے، حکم ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرے اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے اور چوک میں لے جا کر رجم کیا جائے، تو 10 بندے ایسے شادی شدہ لیں کہ جو زانی ہیں ان کو جو ہے وہ چراہوں میں کھڑے کر کے، چوک میں کھڑا کر کے ان کو رجم کریں سب کے سامنے۔ چونکہ آج کل میڈیا کا بھی دور ہے تو میڈیا بھی وہاں پر پہنچے، ہر کسی کو یہ پیغام پہنچے کہ یہ مسلمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں قرآن کے اندر جو حکم ہے اس پر یہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آنے والے 1 مہینے کے اندر آپ کو بالکل یہ چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ان جیسے حکمران آنے چاہیے کہ جب ان کی طرز پر حکومت کرنے والے حکمران ہوں گے تو اسلامی قانون نافذ کریں گے، کوئی چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، کوئی ریپ کرے تو زانی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ
بے اسلامی جو سزائیں ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا تو آپ کو اس طرح کی غلاظت اور اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں کہ قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی میں جتنا مرضی آگے چلے جائیں آپ، وہ بھی بہت آگے تھے، وہ اتنے جو ہے وہ طاقتور تھے اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے تھے کہ وہ پتھر ہاتھوں سے تراش کر ان کے گھر بنا لیا کرتے تھے، اور ان کے گھر اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ کئی سو سال تک، اور آج بھی کئی صدیاں گزر گئی ہیں کہ ان کے گھروں کے وہ ڈھانچے آج بھی محفوظ ہیں، وہ دیواریں آج بھی محفوظ ہیں، اس طرح کے وہ گھر بنایا کرتے تھے اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا کہ ایک بادل آتا ہوا دیکھا، قحط تھا، تو سوچا کہ اب یہ بارش برسائے گا، لیکن جب وہ بادل آیا اور وہ ہوا چلی تو وہ غاروں کے اندر بھی چھپے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے غاروں سے نکال کے ان کو باہر جو ہے ان کے سر ہوا اتار کے لے جاتی اور اٹھا کے پتھروں کے ساتھ مارتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا مرضی آگے نکل جائیں آخر کار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم بھی آگے ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے سامنے اکڑیں گے تو آخر کار ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، پوری قوم یاد رکھے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، یہ پوری قوم یاد رکھے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نہیں چلو گے، جو مرضی کرتے رہو، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل ہوگا تو جیسی بھی قوم ہو، جیسا بھی معاشرہ ہو، جو بھی سچویشن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔